شاہ صاحب، حکمت، دانائی، یہ ٹرمز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. حکمت اور دانائی کیسے حاصل کی جا سکتی؟ دنیاوی طور پر تو اس کے دو سورسز ہیں. ایک تو جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، بڑے لوگ تھے، ان کے تجربات سے سیکھا جائے، اور اس سلسلے میں کتابیں آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک سر. کہ جس بڑے آدمی نے ایک کتاب لکھی، اب اس نے اپنی جو 70-75 سال کی زندگی ہے اس میں بے پناہ محنت کر کے اور قیمت ادا کر کے کچھ تجربات حاصل کیے ہیں. ان تجربات کو اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، جو ہم اگر بہت سست روی سے پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں پڑھ لیں گے، اگر اچھی رفتار ہے تو 3 دن میں، اور بہت اچھی رفتار ہے تو شاید 1 دن میں بھی پڑھ لیں ہم. تو اس کی 70-75 سال کی زندگی کا نچوڑ، جس کے لیے اس نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، وہ ہمیں 1000-2000 روپے خرچ کر کے وہ کتاب مل گئی. ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، اس سے بہت سے سبق اخذ کر لیے ہم نے. ایک تو یہ ہے، اس سے دانائی آتی ہے، ذہن میں ہمارے وسعت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک سر. وہی دانائی کی علامت ہے. دوسرا سورس اس کا مشاہدہ ہے کہ ہم جو زندہ حضرات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ جا کے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں. کہ اگر ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ 70 سال کی ان کی عمر ہے، بڑے سیلیبریٹڈ آدمی ہیں وہ اپنی فیلڈ کے، تو میں جب اس پر نظر رکھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے آدمی سیلیبریٹڈ ہیں اپنے فیلڈ کے، امکان یہ ہے کہ میں بے صبر ہو کے راہ اپنی کھوٹی کر جاؤں گا. اگر کہیں میں نے یہ نظر رکھی کہ یہ آج 70 سال کی عمر میں پہنچ کر اس مقام پر ہے، اس نے جب سٹارٹ کیا تو کیسے کیا تھا، اور اس 0 پوائنٹ سے چل کے یہاں تک آنے میں اس نے کیا محنت کی ہے اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اس کی میں اسٹڈی کر لوں گا، اس کا مشاہدہ کر لوں گا، تو بہت سے سبق سیکھوں گا میں. وہ سبق جو ہیں وہ مجھے دانائی عطا کر دیتے ہیں. یہ 2 تو مین سورس ہیں آپ کے، اور انہی سے آدمی سیکھ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک ہے کہ ہم توجہ نہیں دلاتے بچوں کی اس طرف کہ کسی کے آج کو مت دیکھیں. جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کے آج کو مت دیکھیے، اس کے اس سفر کو دیکھیے جو اس نے طے کیا ہے اس منزل تک آنے میں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جنہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو، بڑے لوگ ہیں، ہم اگر کہیں ان کی زندگی کا اس اینگل سے مشاہدہ کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے انہیں یہ مقام دے دیا. جیسے شاید آپ ہی کے پروگرام میں یا کسی اور ٹی وی پروگرام میں نے عرض کر رہا تھا کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا احسان ہم مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک ملک بنا کر ہمارے حوالے کر دیا. ہم جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو انالائز نہیں کیا کہ کیا چیز تھی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو اس نے قائد اعظم بنا دیا. اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو، ہی ڈیزروز اٹ. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے انہیں اتنا کامیاب حکمران بنایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک عالمی طاقت بنا کے رکھ دیا. اس کو نہیں ہم دیکھتے کبھی، حالانکہ ضرورت اسی بات کی ہے. صحیح. اب جیسے جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ایک سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. بے پناہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کے مالک تھے. ٹھیک سر. کہیں نہ کوئی چیز ان کو کوئی لالچ کبھی انہیں ٹیمپٹ کر سکی، نہ کسی قسم کا خوف انہیں ہٹا سکا. انہوں نے بالکل جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ بالکل دیانتداری سے کہہ دی. یہ راست گوئی آپ کو بڑے صغیر کے کسی اور لیڈر میں نہیں ملے گی. انٹلیکچوئل آنیسٹی جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. ارادے کی مضبوطی یقیناً تھی، محنت بھی تھی، لیکن اصل جو اسٹرینتھ تھی وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی تھی.